السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں جو مہینہ اس وقت چل رہا ہے یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی بابرکت، باسعادت اور نسبتوں والا مہینہ ہے، کیونکہ اسی مہینے میں امام الانبیاء، محبوب کبریا، تاجدار مدینہ، سید الاولین والآخرین
سرور کائنات آمنہ کے لال عبداللہ کے بن یتیم ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ تو اس نسبت سے یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ آج کی اس خطاب میں جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے اور جس موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ موضوع ہے مومن کے لیے ہر لمحہ ربیع الاول ہے۔ ایک مومن کے لیے ہر لمحہ ربیع الاول ہے۔ انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں اس موضوع پر بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح کہنے، صحیح سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور عزیز دوستوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جس مقام کو، جس جگہ کو منتخب کیا، جس شہر کو چنا، اس شہر کو مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے۔ تو مکہ المکرمہ کے تعلق سے تھوڑی سی تاریخ ہم آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو بہت ہی بڑے عظیم پیغمبر گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا اور امت کا پیشوا بنایا تھا، ان کی اولاد سے دو نسل چلی۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نسل چلی اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام سے نسل چلی۔ دو ہی اولاد، اور بھی اولاد تھی لیکن دو نسل چلی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت حاجرہ کے فرزند تھے، حضرت حاجرہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی رسول پیغمبر آئے ہیں وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی آئے ہیں۔ آپ کی نسل سے باہر کوئی نبی نہیں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو بھی نبی آئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے، چاہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تو صرف ایک نبی ہوئے ہیں، وہ خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے حضرت یعقوب، وہ بھی نبی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند کا نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی نبی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا خاندان چلا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 11 بیٹے تھے، ان تمام بیٹوں سے بنی اسرائیل کا ایک بڑا سلسلہ چلا، اور بنی اسرائیل میں پھر حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، بے شمار انبیاء کرام آئے ہیں۔ اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور سب سے اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہے۔ تو یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ایک نسل سے سارے کے سارے انبیاء کرام آئے، اور جو دوسری نسل اسماعیل علیہ السلام ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسری نسل ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف ایک نبی آئے ہیں، اور وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم نے اللہ کے حکم پر اور اللہ کے اشارے پر اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو اور اپنے نقطۂ جگر شیرخوار بیٹا، دودھ پیتا ہوا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر ایک ایسی جگہ میں چھوڑا ہے جہاں
نہ کوئی گھاس پھوس تھا، نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی چرند پرند، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ایک چکر میدان تھا۔ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا ہے۔ جب اس چکر میدان میں چھوڑ کر کے واپس جا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو حضرت حاجرہ نے پیچھے سے دامن پکڑ لیا کہ اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، آپ ہمیں یہاں تنہا چھوڑ کر کیسے جا رہے ہیں؟ ہمیں یہاں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے اشارہ کیا۔ بیوی حاجرہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میرے شوہر اپنے مرضی سے یہاں ہمیں چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں۔ جو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف کیا ہے تو حضرت حاجرہ نے دامن چھوڑ دیا اور پھر کہا کہ آپ اگر ایسا ہی ہے، اگر یہ اللہ کا حکم ہے، اگر یہ اللہ کی منشا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، ہماری طرف سے آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل پڑے۔ یہ مکہ المکرمہ کے بالکل قریب اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی، ایک بھی انسان نہیں، ایک بھی حیوان نہیں، ایک بھی چرند پرند، آبادی نہیں، جنگل، پیڑ پودے، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ایک دم خالی میدان، چکل میدان تھا۔ وہ بالکل مکہ المکرمہ کے بالکل قریب میں حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو وہاں چھوڑ کر کے چلے گئے۔ تھوڑی دور آگے گئے تو آگے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اللہ کے حکم پر اپنے فیملی کو، اپنے اولاد کو چھوڑ کے تو جا رہا ہوں، لیکن یہاں تو کوئی انسان نہیں ہے، یہاں ان کے لیے کھانے پینے کا نظم نہیں ہے۔ تو فوراً انہوں نے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ جو دعا اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، ان دعاؤں کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں ان کو محفوظ کیا ہے۔ ان میں سے ایک دعا یہ تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے ہمارے پروردگار، آپ کے حکم پر ہم نے اپنی ذریت کو، اپنے اہل خانہ کو ایک چکر میدان میں بیت اللہ کے قریب ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، بسا کے جا رہے ہیں۔ یہاں کوئی انسان نہیں، کوئی آبادی نہیں، کھانے پینے کا نظم نہیں، لہٰذا ان کے رزق کی ذمہ داری آپ کی ہے، ان کے کھانے پینے کے بندوبست کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے، اور ان کی ہدایت کی بھی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ان کی جو آنے والی نسل ہوگی ان کی بھی ہدایت اور رہنمائی کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ یہ دعا کیے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ چنانچہ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ دعا کا نتیجہ تھا، انہوں نے کہا کہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ پہلی دعا یہ کی تھی کہ آپ کے حکم پر میں اپنی ذریت کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے مولا یہاں تیرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اب پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ ان کی روزی روٹی کا انتظام کریں، فَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ پہلا کام یہ کیجیے کہ لوگوں کے دلوں کو اس جگہ کی طرف پھیر دیجیے، یہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے، ساری انسانیت کے دلوں کو اس طرف پھیر دیجیے۔ میرے بھائیوں، یہ پہلی دعا تھی، اور دوسری دعا یہ تھی کہ ان کے رزق کا انتظام کر دیجیے۔ دونوں دعا اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں قبول کیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ آج مکہ المکرمہ جس شان بان آن کے ساتھ اور جس رونق کے ساتھ جو آباد ہے اور جو چمک رہا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کا نتیجہ ہے۔ ورنہ وہاں تو بالکل چکل میدان تھا، نہ کوئی عمارت تھی اور نہ کچھ بھی نہیں تھا۔ بیت اللہ جو ہے وہ طوفان نوح کے وقت جو ہے وہ گر چکا تھا۔ جب نوح علیہ السلام کے قوم پر جب سیلاب آیا تھا، طوفان آیا تھا، تو اس سیلاب میں بیت اللہ کی تمام تعمیرات منہدم ہو چکی تھی، بہہ چکی تھی، سب ختم ہو چکا ہے، سارے نشانات مٹ چکے تھے، صرف نیچے زمین کے اندر کچھ نشانات موجود تھے، اوپر کے اور ظاہر کے تمام نشانات ختم ہو چکے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعا یہ تھی
کہ لوگوں کے دلوں کو اس جگہ کی طرف پھیر دیجئے، مائل کر دیجئے۔ آج پوری دنیا میں کسی بھی خطے میں، کسی بھی چپے میں کوئی مسلمان ہوگا، کوئی مومن بندہ ہوگا، اس کے دل میں کعبۃ اللہ کی، مکہ المکرمہ کی اور اس جگہ کی محبت، اس جگہ سے لگاؤ اور اس جگہ کی طرف کھینچاؤ ہر مومن کے دل میں پایا جاتا ہے۔ ہر ایمان والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش زندگی میں ایک مرتبہ، کم سے کم ایک مرتبہ اس جگہ کی زیارت نصیب ہو جائے، اس جگہ کی حاضری نصیب ہو جائے۔ یہ ہر ایمان والے کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ دل میں جو یہ خواہش، یہ لگاؤ، یہ ملان، یہ کھچاؤ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کا نتیجہ تھا جو انہوں نے اپنے فیملی کو وہاں بسانے کے بعد، تھوڑی دور جانے کے بعد جو دعا کی تھی کہ سارے لوگوں کے دلوں کو اس جگہ کی طرف پھیر دیجیے۔ اور دوسری دعا یہ تھی کہ یہاں کھانے پینے کا بھی کوئی نظم نہیں ہے، میرے مولا ان کے رزق کا انتظام کر دیجیے۔ آج مکہ المکرمہ میں جتنے بھی پھل فروٹس پوری دنیا میں جو تیار ہوتے ہیں، جو بنتے ہیں اور جو پیدا ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اعلیٰ کوالٹی کے اگر پھل فروٹس آپ کو ملیں گے تو وہ مکہ میں ملیں گے۔ سب سے اعلیٰ کوالٹی کے پھل فروٹس میرے وہاں پہنچتے ہیں۔ اور حضرت علامہ عبد المجید ندیم شاہ بہت بڑے پاکستان کے پڑوسی ملک کے بڑے خطیب ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھیوں نے اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ کبھی ایپل یا دوسرے فروٹس کے جو ڈبے وہاں پہ آتے ہیں، کارٹون آتے ہیں وہاں پہ، تو اگر اس شہر کے حرم کے حدود میں داخل ہونے سے پہلے اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو اس کا ٹیسٹ الگ تھا، حرم کے حدود میں جب اس کو لایا گیا تو اس فروٹ کا ٹیسٹ ہی بدل گیا۔ یہ صرف یہ تجربہ کیا گیا اس بات پر۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا یا اللہ یہاں پہ رزق کا انتظام کر دیجیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول کرنے والے ہیں، مانگنے والوں کو اس طریقے سے نوازتے ہیں کہ جب ان سے مانگا جاتا ہے تو اللہ ایسے قبول کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تفصیلات کا واقعہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے شام چلے جاتے ہیں اور حضرت حاجرہ اپنے بچے کے ساتھ وہیں پہ قیام کرتے ہیں۔ گھر سے تھوڑا بہت توشہ لے کر کے آئے تھے، کھجور، کچھ توشہ کے نام پہ جو ہے کھجور، ستو وغیرہ، وہ کچھ دن چلے، کچھ دن کے بعد جو ہے وہ سب ختم ہو گیا۔ اب جو ہے پیاس سے، بھوک سے پریشان ہے۔ بیٹا اسماعیل جو ہے وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، بلک رہا ہے۔ ماں کی ممتا کیسے دیکھ سکتی ہے، برداشت نہیں کر پائی، پانی کی تلاش میں فوراً صفا نمی پہاڑی پر چل گئی، دوڑ کر کے بھاگ کر کے گئی اور اس پہاڑی پر چل گئی کہ شاید وہاں کچھ انتظام ہو جائے، وہاں پہ کچھ پانی وغیرہ کا جگاڑ ہو جائے۔ اسی جگاڑ میں حضرت حاجرہ دوڑ کر کے اس پہاڑی پر چلی۔ جب دیکھا وہاں کچھ نہیں ہے تو بھی وہیں سے دوسرے پہاڑی کی طرف چلی، مروہ، دوسری پہاڑی کی طرف جو ہے بھاگی اور وہاں جا کر کے چلی تو وہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ماں